اور فقیری کی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر جا کے انہوں نے بسیرا کرنا تو گوارا کر لیا، لیکن ایمان کے اوپر آنچ آ جائے یہ گوارا نہیں کیا۔ میرے بھائیو، یہ صحابہ تھے، یہ ایمان والے تھے۔ آپ سنتے ہیں سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سلامت اللہ علیہا، سیدہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، جس کے گھر کے اندر جس کے ہاتھوں سے اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، بلکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ اس کے بعد سیدہ آسیہ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، فرعون کی باتوں کو چھوڑنا شروع کر دیا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو ماننا شروع کر دیا۔ اب جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو مانتی ہے، فرعون زمانہ ظالم بادشاہ ہے، اس نے سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو چھوڑ دو، موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو ماننا چھوڑ دے۔ سیدہ آسیہ فرمانے لگی میں نے اللہ کے نبی کی نصیحت کی اور اللہ کی باتوں کو نہیں چھوڑنا۔ اب ضرورت دیکھیں، اب تکلیفیں دیکھیں کتنی آئی۔ مفسرین نے لکھا ہے سیدہ آسیہ کو فرعون زمانہ نے دیوار کے ساتھ زندہ کھڑا کر کے، فرعون کو ضد اوتاد کہا گیا، میخے گاڑنے والا کہا گیا، سیدہ آسیہ کو دیوار کے ساتھ زندہ کھڑا کر کے اس کے ہاتھوں کے اندر میخوں کو گاڑا گیا۔ سیدہ آسیہ کی آنکھوں کے اوپر ہڈیوں کے اندر، ایک پیشانے کی ہڈیوں کے اندر سیدہ آسیہ کی میخوں کو گاڑا گیا، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ ایمان کی لذت موجود تھی۔ آج ہمارے اوپر روزے آ گئے، پتہ نہیں کتنا تنگ دستی والا مہینہ آ گیا، سارا دن بھوکے رہنا پڑے گا۔ ہم نے کبھی سوچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بھوک ہمارے لیے برداشت کی ہے؟ شیب ابی طالب کے اندر اور غزوہ تبوک کے اندر مشہور واقعات ہیں کہ غزوہ تبوک کے اندر، غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر آپ علیہ السلام کو اتنی بھوک ستائی، اتنی تکلیف آئی، آپ نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر کو پھاڑ کے اپنے پیٹ کے اوپر باندھ دیا، رسی کے ساتھ باندھا، پیٹ کے اوپر پتھر کو باندھا بھوک کی وجہ سے، تاکہ بھوک محسوس نہ ہو، ایسے لگے کہ پیٹ بھرا ہوا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھوک کے باوجود ہمارے ساتھ غزوہ خندق کے موقع کے اوپر مدینہ کے قریب خندق کھدوا رہے تھے، حالانکہ آپ نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھروں کو باندھا ہوا تھا۔ یہ ہمارے نبی تھے، یہ ہمارے صحابہ تھے، نبی کے صحابہ، جنہوں نے دین کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی اور اس حالت کے اندر روشن اور چمکتا ہوا ہمارے سامنے دین پیش کر دیا۔ ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ ہم دین کے اوپر عمل ہی نہ کر سکتے۔